آپ کون ہو, آپ کے پاس کون سی اتھارٹی, آپ صرف ایک یوٹیوبر ہو. آپ یوٹیوبر ہو تو آپ کچھ بھی آ کے بولو گے, کچھ بھی آ کے کہہ دو گے, آپ ہر ایک کے گھر کے مسئلے حل کرواؤ گے. یہ اب ٹھیکہ تو آپ نے نہیں نا اٹھایا ہوا. اتنے شرم کی بات ہے کہ جب ایک بچی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بچی ابھی مائنر ہی ہے, ابھی ہماری شادی کو اتنے سال نہیں ہوئے, تو بچی کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو جنہوں نے پیدا کیا ان کو اپنی بچی کی عمر کا زیادہ پتہ ہے, یا ہم یوٹیوبرس کو زیادہ پتہ ہے کہ بچی کتنی عمر کی تھی کتنی عمر کی نہیں ہے. اور آپ کیا کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو کون سی عادت ظہیر کی پسند ہے, اس کو کھانے میں کیا پسند ہے, ہنی مون پہ آپ تو کہاں گئے, مزہ ہے کیا نہیں, مطلب کیسے کر سکتے ہو آپ لوگ, بہت شرم کی بات ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. دعا زہرا کو کراچی بھیج دیا گیا ہے اور دعا زہرا کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا ہے. ابھی سارا سین چل چکا ہے, جو عدالت ہے اس نے بچی کو مائنر قرار دے دیا ہے اور سارے جو معاملات ہیں بچی کے والدین کے حق میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ یوٹیوبرز ہیں جو ڈے ون سے اس کیس کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وہ ابھی بھی اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں اور کبھی جا کے ظہیر کے پلاٹ دکھا رہے ہیں کہ محبت میں پلاٹ بھیج دیا, کبھی کچھ دکھا رہے ہیں کبھی کچھ دکھا رہے ہیں. اور پاکستانی اگر دیکھیں کمنٹس کے اندر بھی تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر بچی مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے اپنے والدین کے پاس واپس چلے جائے. وجیہہ نجم میرے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہے, الیکٹرانک میڈیا کے ڈفرینٹ چینل کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہیں کہ ان کی نظر میں یہ جو کیس چل رہا ہے اور جو یوٹیوبرز کر رہے ہیں کیا ٹھیک ہے یا غلط. بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, اب بچی مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب جب بچی مائنر ڈکلیئر ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچی کا اپنی سوچ یا اپنا ذہن یا اپنی اسٹیٹمنٹ میٹر نہیں کرتی, اب وہ ماں باپ کے اندر ہی چلتی ہے کیونکہ اس کی عمر کم ہے. لیکن پھر بھی کچھ یوٹیوبرز ڈیلی رات کو لائیو آئے ہوتے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ محبت کی داستاں کو دفن کیا جا رہا ہے, محبت کی یہ داستاں, محبت کی وہ داستاں. آپ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اگر نہیں کرتی تو کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے جو آپ نے بات کی کہ بچی کو مائنر ڈکلیئر کر دیا گیا, کس نے کیا؟ باہر کے لاز وغیرہ سے پتہ چلا کہ بچی مائنر ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ جب ایک بچی کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بچی ابھی مائنر ہی ہے, ابھی ہماری شادی کو اتنے سال نہیں ہوئے, تو بچی کی عمر کتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو جنہوں نے پیدا کیا ان کو اپنی بچی کی عمر کا زیادہ پتہ ہے, یا ہم یوٹیوبرس کو زیادہ پتہ ہے کہ بچی کتنی عمر کی تھی کتنی عمر کی نہیں ہے. صحیح ہے, پہلی بات تو یہ بات ہی بہت امبیرسنگ, کتنا غلط آپ وہ ایک امیج دے رہے ہو سوسائٹی میں کہ شادی کو اتنے سال ہوئے ہیں, بچی جی بڑی ہے, اور نہیں آپ غلط کہہ رہے ہو, ماں باپ کو نہیں پتا, ہم یوٹیوبرز ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ بچی کتنے سال کی کتنے سال کی نہیں, اس سے محبت ہوئی کیا ہوا کیا نہیں. میرے خیال میں ہر سینسیبل بندہ جس کے گھر میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, مائیں ہیں, وہ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کے پیرنٹس پہ, دعا کے پیرنٹس پہ اس وقت جو گزر رہی ہے نا وہ کیا ہے. ایک تو وہ سوسائٹی سے لڑ رہے ہیں, دوسرا وہ جس مینٹل ٹراما میں اسے لڑ رہے ہیں, اور بجائے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے, کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہیں جو اوپر سے اور ان کو چیزیں دکھاتے ہیں اس طرح کی, جس سے ان کو, آپ مجھے بتائیں کہ آپ جتنے مرضی اسٹرانگ ہو, اس کے بابا کتنے اسٹرانگ ہیں کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا, نہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں بچی مار دیتے ہیں یا لوگوں کو مروا دیتے ہیں, کبھی سامنے نہیں آتے عزت کی بات کر کے. اس کے بابا سامنے آ رہے ہیں صرف اور صرف اپنی بچی کو اور باقی بچوں کی عزت کے لیے. اور آپ کیا کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو کون سی عادت ظہیر کی پسند ہے, اس کو کھانے میں کیا پسند ہے, ہنی مون پہ آپ تو کہاں گئے, مزہ ہے کیا نہیں, مطلب کیسے کر سکتے ہو آپ لوگ, بہت شرم کی بات ہے. ابھی بھی ڈیلی لائیو آ رہے ہیں اور لائیو آ کر جو عدالتیں کہہ رہی ہیں اور جو قانون کہہ رہا ہے, جو وکیل کہہ رہے ہیں, ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر ایک الگ سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور جو حقائق ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے خود سے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ جناب علی جو ظہیر کا والد ہے وہ صرف ایک پلاٹ کے لیے ایسے کر رہا ہے. یہ ساری باتیں خود سے بتائی جاتی ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, ظہیر کا باپ چلو پلاٹ کے لیے بھی کچھ بھی کرے تو یہ ظہیر کے باپ کا اور اس کے گھر والوں کا مسئلہ ہے. آپ سوری, دعا کا بات. دعا کا باپ اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے بھائی کا, ان کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے. آپ کون ہو, آپ کے پاس کون سی اتھارٹی, آپ صرف ایک یوٹیوبر ہو. آپ یوٹیوبر ہو تو آپ کچھ بھی آ کے بولو گے, کچھ بھی آ کے کہہ دو گے, آپ ہر ایک کے گھر کے مسئلے حل کرواؤ گے. یہ اب ٹھیکہ تو آپ نے نہیں نا اٹھایا ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں, کبھی آ کے کہتے ہیں بھائی ظہیر کی سیلری اتنی ہے 60-70 ہزار ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ 24-25 سال کے ہیں, آپ کتنا کماتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں, آپ کی شادی ہوئی بھی ہے؟ ابھی نہیں ہوئی بھی. آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ کا ایک اچھا فیوچر ہو, آپ پہلے انڈیپینڈنٹ ہو, اس کے بعد آپ اگلی کو اپنے گھر لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ 25-26 سال کے لڑکے ہیں تو آپ ابھی ڈر رہے ہیں, سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. 16-17 سال کا بچہ, شاید 16-17 سال کا بھی نہیں ہے, وہ اتنے گھٹس ہیں اس میں کہ 60-70 ہزار روپیہ کما رہا ہے, بچی بھی رکھ لی, پورا پاکستان بھی گھما رہا ہے. ہم تو اتنی عمر میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور مجھے ایک بات بتائیں, کون سی محبتیں ہیں یہ؟ میں 23-24 سال کی ہوں, مجھے کسی سے ایکسٹریم کی بھی محبت ہوگی نا, انتہا کی, تو 1-2 مہینے میں نا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کے ماں باپ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ محل میں رہ رہے ہو, چاہے آپ سڑک پر رہ رہے ہو. پہلے انہوں نے کہا بڑی اچھی لگژریس لائف ہے, ہم نے اسٹرانگ عظما کے انٹرویوز دیکھے, آپ گئے فرحان گئے, ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح رہ رہی تھی, بچی کس طرح کے ماحول میں رہتی ہے, گھر والوں نے بتایا کہ وہ چیختی ہے, روتی ہے, پھرتی ہے, اپنے باپ کو دیکھتی ہے.
تو اب آپ کیا ثابت کروانا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ پاکستان میں آپ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ عام کر دو کہ شادیاں جو ہیں وہ وقت سے پہلے کر لیں، اور شادیاں جو ہے وہ سب کی بہنیں بیٹیاں بھاگ کے کریں، کوئی پسند ہے تو آپ بھاگ جاؤ اگر گھر والے نہیں مان رہے، تو یہ تو صحیح چیز نہیں۔ اچھا، جو دعا زہرا گئی ہے، جب لاہور میں اس کو شیلٹر ہوم میں داخل کروایا گیا، تب دعا زہرا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے خاوند کے ساتھ نہیں بنتی، لہٰذا مجھے شیلٹر ہوم بھیجا جائے۔ اس کے باوجود بھی یہ جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ محبت اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارا ٹھیک نہیں چل رہا، مجھے شیلٹر ہوم بھیجا جائے، اس کے باوجود بھی وکٹری سائن بنا رہے ہیں، یہ سارے کیا معاملے؟ دیکھو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بچی پہلے آ کے کہتی ہے کہ مجھے لینے کوئی نہیں آیا، میں خود ہی، بعد میں پتہ چلتا ہے جی بھی اس کو لینے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بچی کہتی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہیں، میرا جینا مرنا ظہیر کے ساتھ، اگلے دن وہ کہتی ہے ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی وہ اتنی چھوٹی بچی ہے، اگر میں بھی ہوں گی نا، مجھے بھی کتنا پریشرائز کرے گا نا، تو آپ مجھے جو پریشرائز کر کے کہیں گے نا کہ تم نے اسکرین پہ آ کے بولنا ہے، میں پریشر میں وہی بولوں گی۔ آپ مجھے بلیک میل کر سکتے ہیں میری کسی بھی بات پہ، میرا کوئی ویک پوائنٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ مجھے کہہ دیں میں تمہیں مروا دوں گا، تمہارے پیرنٹس کو مروا دوں گا، تمہاری کوئی فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، میں لیک کر دوں گا اگر تم سے کچھ نہیں بولو گی، تو آپ جو کہیں گے نا میں وہ سب کچھ کروں گی، آن اسکرین آ کے بولوں گی۔ بچی کی کسی بیان کو میرے خیال میں ان کو تبھی سیریسلی لینا چاہیے تھا جب اس نے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، میں باہر آ گئی ہوں۔ ماں باپ سے بڑھ کے محافظ بچے کا کوئی نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ اگر ماں باپ اس کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بچی چاہیے، وہ ہمارے پاس آئے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ماں وہاں عدالت میں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ بچی نے ہمارے پاس آ کے کہا ہے کہ وہ جانا چاہتی ہے، پر وہ نہیں آ سکتی۔ ان کو تبھی چاہیے تھا کہ بچی کو فوراً ماں باپ کے حوالے کرتے، وہ اس کو باہر لے کے جائیں، وہ اس کو زندہ رکھیں، اس کو ماریں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی اور سوسائٹی میں یہ میسج پہنچانے کی کہ پیار محبت کو لوگ علیحدہ کر رہے ہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو وجیہہ نجم ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، اگر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جب بچی مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے تو پھر یہ یوٹیوبرز کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ پیار محبت کی داستاں اور سسی پنو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ایک معاشرے کے اندر ایک غلط میسیج دیا جا رہا ہے، ایک غلط میسیج، اور اس کو اب سٹاپ ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس کو جلد سے جلد اس معاملے کو ختم کرے اور ایسا فیصلہ دے کہ جو پوری قوم کو نظر آئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔